کل نفس ذائقۃ الموت، اور یہ وعدہ الہی ہے، اور اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اس نے جو کہا وہ پورا کیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو یہاں پر انسان کو نہیں کہا اللہ نے، کل نفس، نفس کسے کہتے ہیں؟ نفس میں ہر زندہ چیز آ گئی، اس میں صرف انسان نہیں، جنات بھی شامل ہوئے، دوسرے جانور، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، سب اس کے اندر شامل ہوئے۔ جس کے اندر بھی جان ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور اگر جان کے اعتبار سے درختوں کو مراد لیا جائے، نباتات، اس میں بھی اگر جان ہے تو انہیں بھی موت کا مزہ چکھنا ہوگا۔ گویا کہ اس کا حاصل مفہوم یہ نکلا، دنیا کی کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں، سب فانی ہے، حتیٰ کہ انبیاء اکرام علیہ السلام جو رب تعالیٰ کے سب سے قریبی بندے ہیں، اس کی مخلوق میں سب سے عزیز ترین اس کو ہیں، انہیں بھی اللہ نے اس وعدے سے گزارا۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، پھر دوبارہ ان کی زندگی ویسی ہی جیسے تھی ویسے لوٹا دی جائے گی، لیکن ایک آن کے لیے تو موت آئے گی۔ اگر موت سے کسی کو بچنا ہوتا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے مستثنا رکھتا، حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، فرشتوں کو بھی موت سے آزادی نہیں دی گئی، فرشتوں کو بھی موت سے چھٹکارا نہیں دیا گیا، انہیں بھی موت کے راستے سے گزارا جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی عمریں طویل ہوں گی۔ جب قیامت کے قریب سور پھونکا جائے گا تو تمام ملائکہ اور فرشتوں پر بھی موت آئے گی۔ حد تو یہ ہے کہ ملک الموت جو سارے لوگوں کی روح قبض کرنے پر معین ہے، انہیں بھی موت آئے گی، ان کی بھی روح نکالی جائے گی۔ وہ رب تعالیٰ خود ان کی موت، ان کی روح قبض فرمائے گا، اور پوری دنیا جس کے سور پھونکنے سے فنا ہوگی وہ اسرافیل علیہ السلام ہے۔ اسرافیل علیہ السلام ایک فرشتے ہیں جن کے متعلق حدیث پاک میں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں باجے کی طرح کی ایک چیز سینگ کے شکل کی ہے، اس کو لے کر وہ کھڑے ہی ہیں، ابھی بھی کھڑے ہیں، جیسے ہی انہیں حکم ہوگا اس کو پھونکنے کی تو وہ سور پھونکیں گے۔ سور میں شروع تھوڑی سی ہلکی ہلکی آوازیں آئیں گی، اور اس کے بعد وہ آواز بڑھتے 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 دنیا میں اتنی پھیل جائے گی کہ اس آواز کی بنیاد پر جتنے بھی اس وقت دنیا میں ہوں گے سب کے سب پہلے بے ہوش ہوں گے، پھر مر جائیں گے۔ یہی قیامت ہے۔ تو سور پھونکنے والا فرشتہ اسرافیل علیہ السلام وہ اپنے ہاتھ میں سور لے کر منہ لگائے کھڑے ہیں، اتنے انتظار میں ہیں، ابھی حکم ہوگا تو ابھی پھونک دوں گا۔ تو جیسے ہی وہ سور پھونکیں گے کوئی چیز دنیا میں باقی نہیں رہے گی، ہر جان موت کا مزہ چکھ چکی ہوگی، چاہے وہ نباتات ہوں، پرند چرند، کیڑے مکوڑے، حیوانات، جنات، فرشتے، انسان، اس کے علاوہ جو کچھ بھی دنیا میں جان کی طرح سے باقی ہوگی سب کو فنا کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے پہاڑوں کو بھی اڑایا جائے گا، پہاڑوں کو بھی اڑایا جائے گا، ان کی جڑیں اکھاڑ دی جائیں گی، اور پہاڑ ہوا میں ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسے پتنگے اڑتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پتنگے جس طرح اڑتے ہیں۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ قرآن میں ہے۔ اور سمندروں کو بھی ختم کیا جائے گا، ان میں آگ لگا دی جائے گی، پانی میں آگ لگا دی جائے، سورج کو چاند سے ٹکرا دیا جائے گا، ہر تارا دوسرے تارے سے ٹکرا جائے گا، اور اس کے بعد جو بلاسٹ ہوگا، جو آگ لگے گی، اس کو ہم یہاں پر ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے، بتا بھی نہیں سکتے۔ تو گویا کہ یہ ساری چیزیں فنا کی جائیں گی، حتیٰ کہ اور کوئی چیز اگر باقی ہے تو آسمان اور زمین، فرمایا گیا آسمان کو بھی زمین سے ملا دیا جائے گا، آسمان جو قائم ہے بغیر ستون کے اسے گرا دیا جائے گا، اور زمین جو پانی پر بچھی ہے یہ سب ہل جائے گی اور زلزلے آئیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، پھر اس کے اندر کی ساری چیزیں زمین نکال پھینکے گی۔ تو گویا کہ کائنات میں کوئی چیز، کسی بھی چیز کو قرار نہیں ہوگا۔ وہ اسرافیل جو سور پھونک رہے ہوں گے، آخری وہ جان ہوگی، اللہ انہیں بھی موت عطا کرے، انہیں بھی موت عطا کرے۔ بچا کون؟ ملک الموت بھی نہیں، اسرائیل علیہ السلام بھی نہیں، اسرافیل علیہ السلام بھی نہیں، سارے جب سو چکے ہوں گے تنہا رب ذوالجلال کی ذات باقی ہوگی۔ کل من علیہا فان
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو کچھ بھی اس پر ہے سب فنا ہو جائے گا اور باقی رہنے والی ذات رب ذوالجلال کی ہوگی، صرف تنہا باقی خدائے قدیر و جبار وحدہ لا شریک لہ موجود ہوگا۔ اب اس کے بعد جب رب تعالیٰ کی مرضی ہوگی وہ پھر سے اسرافیل علیہ السلام کو اٹھائے گا، اب وہ دوبارہ انہیں سور پھونکنے کا حکم ہوگا، تب وہ پھر سے وہ سور پھونکیں گے تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی جانیں آئی تھی سب کو پھر سے اٹھایا جائے گا۔ تو یہ موت کے برج سے ہر ایک کو گزارا جائے گا۔ اللہ فرماتا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم جو کچھ بھی یہاں کر رہے ہو یہ سب کا بدلہ قیامت پہ تمہیں مل کے رہے گا۔ تمہیں موت اسی لیے دی جا رہی ہے کہ دوسری دنیا میں تمہیں لے جانا ہے، یہاں سے تمہیں پاس کر کے دوسری دنیا میں لے جانا ہے۔ اور فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اے لوگو کامیاب تو وہ ہے جو اپنے اعمال کی بدولت جہنم سے بچ کر کے جنت میں چلا گیا، کامیاب وہ ہے قیامت کے دن۔ اور آگے رب فرماتا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا مال ہے، دھوکے کا مال ہے۔ اس دنیا نے ہمیں ایسا غافل کر رکھا ہے، ایسا غافل کر رکھا ہے، اور اسی لیے قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ دنیا کی کثرت نے، بہت زیادہ مال نے تمہیں اللہ سے دور کر دیا ہے۔ اے لوگو جاؤ ذرا قبروں کو دیکھ آؤ، قبروں کی زیارت کر کے آؤ۔ قبروں کی زیارت پھول چڑھانے چادر چڑھانے کے لیے ہی نہیں بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ بِالْآخِرَةِ، اس لیے زیارت کرو قبروں کی کہ تمہیں وہ تمہارا آخری وقت یاد دلاتی۔ کسی بھی قبر کے سرانے پر کھڑے ہو جاؤ، اس کی پائنتی کھڑے ہو جاؤ، ذرا سوچو کہ اس میں سونے والا کون ہے، اس کی کیا تاریخ تھی، کتنا یہ یہاں پر جیا ہے، کتنے دن رہا دنیا میں، کیا کیا کھایا، کیا کیا پیا، کتنے لوگوں سے دوستی کیا، کون سا کام کرتا تھا، تمہارا ذہن گھوم جائے گا۔ اور ذرا اگر تم اپنے ہاتھوں سے اس کی مٹی ہٹاؤ گے تو ہڈیوں کے سوا کچھ نہ ملے، اور کچھ کی تو ہڈیاں بھی گل گئی ہوں گی۔ ہماری زندگی کا یہی حاصل ہے، ہمارا جسم کیڑے مکوڑوں کی غذا بنا دیا جائے گا۔ ہماری دفن کے بعد سب سے پہلے ہمارے جسم کو پھاڑ دیا جائے گا، پیٹ ہمارا سب سے پہلے پھٹ جاتا ہے، زبان ہماری باہر نکل آتی، آنکھوں کے دیدے ختم کر دیے جاتے ہیں، ناک سے ہماری تمام تر پیٹ کی چیزیں باہر نکل جاتی۔ میرے عزیزو، قبروں میں دفن کرنے کا جو حکم ہے وہ مردے کی تمام بے عزتی کو چھپا دینے کے لیے ہے، اس کے عیبوں کو چھپانے کے لیے، لیکن جو اس کے ساتھ ہوتا ہے، اگر کسی میت کو دھوپ میں روڈ پر رکھ دیا جائے تو پھر پتہ چلے گا کہ ہمارا آخری وقت کیا ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد کسی لاش کو گرم سورج کے سامنے روڈ پر رکھ دو، 24 گھنٹے کے بعد اس کی لاش کے پاس سے گزرو، پھر اس کے بدن سے نکلنے والی تعفن سے تم بے ہوش ہو جاؤ گے۔ پھر قبروں کے اندر جو ہوتا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم موت سے غافل پڑے ہوئے ہیں، ہم موت سے بہت زیادہ غفلت کے شکار ہیں۔ میرے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دن میں میں اپنی موت کو 70 بار یاد کرتا ہوں۔ جو کائنات کے آقا و مولا ہیں جن میں 70 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرتے ہیں، اور یوں ارشاد فرماتے میں ایک سجدہ کرتا ہوں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ دوسرے سجدے تک میں زندہ رہوں گا بھی کہ نہیں۔ ہم نے تو کتنے 100 سال کے پلان بنائے ہیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں۔ حدیث رسول میں ہے پانی اگر تھوڑا زیادہ گرم کر کے میت کو نہلایا جائے تو وہ گرم بھی اس کو لگے گا، گرمی بھی اسے لگے گی، جتنا وہ اپنی زندگی میں گرم نہاتا تھا اتنا ہی نہلاؤ۔ کچھ زیادہ گرم کرو گے تو جس طرح تمہیں چٹکے لگتے ہیں اسی طرح اسے بھی لگے گی، تمہیں جس طرح مکھی بیٹھنے پر کھجلاہٹ ہوتی ہے میت کو بھی اسی طرح سے ہوگی، اور اس کے جسم پر جو کچھ بھی بیٹھتا ہے سب اسے معلوم ہوتا ہے، سب کا احساس ہوتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں مرنے کے بعد تو کچھ بھی اب نہیں ہوگا۔ میں تو کبھی سوچتا ہوں کچھ لوگ مردوں کو، ہندو اپنے مردوں کو توڑ مروڑ کر کے بٹھا کر کے لے جاتے ہیں، ہڈیاں توڑتے ہیں اور انہیں بٹھا کر کے لے جاتے ہیں، ان کے ناک سے ادھر ادھر سے رسیاں کھوس کے نکالتے ہیں۔ ہر ایک کا احساس ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ ایک منزل بڑی کٹھن منزل ہے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ مصلی بچھاتے تھے، جب قبر والی کوئی آیت آتی قرآن میں یا موت کا تذکرہ آتا تو اتنا روتے تھے کہ آپ کی ہچکیاں بندھ جاتی تھیں، اور آپ کے غلام وہ فرماتے ہیں صبح میں
مسلح نچوڑ کر کے سکھاتا تھا، اتنے آنسو ان کے مسلح پر گرتے تھے۔ سیدنا عثمان ابن عفان اور قبروں کے پاس جاتے تو ان کا چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا، پورا بدن کانپنے لگتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں آپ خلیفہ رسول ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ قبروں کے پاس آتے آپ اتنا ڈر کیوں جاتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ وہ منزل ہے کہ یہاں سے جو پاس ہو گیا پھر وہ آخر تک پاس ہوتا ہی رہے گا، اور جو یہاں پھنس گیا ہر معاملے میں پھنستا رہے گا، ہر جگہ پھنسا جائے گا۔ اور زمین کے متعلق یہ بھی فرمایا گیا، کبھی کبھار یہ جلال میں بار بار کہتی ہے کہ اے مولا فلانا بندے کو جلدی میرے اندر ڈال، میں اس کی ساری اکڑ کو ختم کر دوں گی۔ جس قدر وہ اکڑ کر کے مجھ پر چلتا تھا، جو غرور و تکبر سے وہ مجھ پر ناچتا تھا، اس کو صرف میرے اندر بھیج دے، پھر میں اس کی پسلیوں کو ملا دوں گی۔ اس کے سینے کی ہڈیوں کی کڑکڑاہٹ سے جانور بھی کانپ جاتے ہیں۔ زمین انتظار کر رہی ہے، عذاب کے فرشتے الگ انتظار میں ہیں، رحمت کے فرشتے الگ انتظار میں ہیں، جنت کے دروازے انتظار میں ہیں، دوزخ کی کھڑکیاں انتظار میں ہیں۔ ایک بندے کے لیے سب انتظار میں، ہماری موت کے انتظار میں کہ یہ کب مرے گا اور اس کے لیے کیا حکم آنے والا ہے۔ جیسے ہی موت ہوتی ہے سب کے سب مولا کے حضور اب التجا کرتے ہیں، اے رب آج اس کا انتقال ہوا، آج اس کی روح نکال لی گئی، ملک الموت نے اپنی ڈیوٹی پوری کر لی، آگے کا حکم تو فرما، کون سی زمین کو اس کا لقمہ بنایا جائے گا، زمین کا لقمہ اسے بنایا جائے، کون سی زمین کے حوالے اسے کیا جائے، وہ بھی حکم ہوگا۔ کس زمین پر ہم جانے والے وہ طے ہے، وہ طے ہے، پہلے سے طے ہے۔ اس کے علاوہ دونوں فرشتے بارگاہ الہی میں پوچھتے ہیں مولا کس کو اترنا ہے اس کی قبر پر، عذاب والے فرشتوں کو کہ رحمت والے فرشتوں؟ موت کے بعد یہ بھی آرڈر آئے گا، وہ بندہ خوش نصیب ہوگا جس کے لیے مولا رحمت کے فرشتے اتارتے ہیں، اور وہ بڑا ہی بد نصیب ہوگا جس کے لیے حکم آ جائے گا اے عذاب کے فرشتوں اتر جاؤ، کہ وہ خبیث جسم سے خبیث روح نکل چکی ہے اور اسے اس کے اعمال کا بدلہ چکھاؤ، اسے اس کے کرتوت کا بدلہ چکھاؤ۔ یہ سب تو ہمارے انتظار میں۔ کیا یہ حیرت نہیں ہے کہ موت سے بچنے کے لیے ہر کوئی دوڑ بھاگ کر رہا ہے، علاج، معالجہ، ڈاکٹر، طبیب، حکیم، دعا سب کچھ کر رہے ہیں۔ کس لیے کر رہے ہیں ہم؟ جیسے بیمار ہوتے ہیں جلدی سے جا کے علاج کرواتے ہیں کہ نہیں؟ ارے نہیں، جلدی ابھی مرنا نہیں ہے، جبکہ ہر ایک کو معلوم ہے موت تو آنی ہی آنی ہے۔ کوئی ایک بتاؤ موت سے کوئی بچا نہیں بچا؟ سب کو یقین ہے موت آنا ہے، مجھے بھی آنا ہے، آپ کو بھی آنا ہے۔ جو چیز سے بچنا ناممکن ہے اس سے بچنے کی ہر کوئی کوشش کر رہا ہے، لیکن عذاب دوزخ سے بچنا ممکن ہے، لیکن اس سے بچنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا۔ اگر بندہ کوشش کر لے جائے تو دوزخ سے تو بچ سکتا ہے، موت سے کوئی نہیں بچے گا۔ تو موت سے بھاگنے کی بجائے دوزخ سے بھاگنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ جتنا علاج موت سے بچنے کے لیے تم خرچہ کرتے ہو علاج پر، کاش اتنی ہی محنت، اتنا ہی خرچہ دوزخ سے بچنے کے لیے کر لیا جاتا تو بہت ہی ہماری زندگی میں سکون کی نیند ہم سو سکتے تھے۔ آج ڈر اس بات کا ہوتا ہے میرے عزیزو، میں نے ابھی چند دنوں قبل ہل گیا تھا، ذکر کی شب میں نے اس بات کو عرض کیا تھا، خواب کی تعبیر میں دیکھ رہا تھا، کسی صاحب نے خواب یہ بیان کیا کہ ہم نے اپنے رشتہ دار میں سے ایک صاحب ہمارے، ان کے باپ تھے، دادا تھے، جو بھی، خواب میں دیکھا کہ وہ آئے تھے، دھول میں اٹا ہوا چہرہ تھا، کالا دکھ رہا تھا۔ کیا تعبیر ہے، کیا تعبیر ہے؟ تو ہر ایک کی تعبیر الگ ہوتی ہے خوابوں کی۔ میں نے پوچھا کون تھے؟ کہا ہمارے جو بھی ان کے رشتہ دار فلاں تھے، پابند تھے، عبادت کرتے تھے، سب ٹھیک ٹھاک تھے، اور ہم نے ان کا جنازہ اٹھایا ہے، بڑی شان سے ان کو دفن کیا ہے۔ تو میں نے جب کتاب اٹھایا تو میرے ہاتھ کانپنے لگے، پڑھا میں تو یہ علامت تھی کفر پر موت ہونے کی۔ اللہ اکبر! کسی میت کو خواب میں اس حالت میں دیکھنا کہ اس کا چہرہ کالا ہے، روایت میں ہے کہ اس کی کفر پر موت کی علامت ہے۔ تو ڈر لگنے لگا۔ آج مسجدوں میں تو ہم آتے ہیں، موت آنی ہی ہے، آنی ہے، ہر ایک کو آنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مولا ہمارے برے اعمال سے ناراض ہو کر ہمیں وہ کالی موت دے دے جس کے بعد چہرہ کالا ہی رہے گا۔ یوم تسود وجوہ، قرآن میں ہے قیامت کے دن کچھ چہرے کالے اٹھائے جائیں گے، اتنے کالے کہ رات سے بھی زیادہ کالے ہوں گے۔ ان کے کالے پن کو دیکھ کر دہشت طاری ہوگی۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ جن کی موت کفر پر ہو گئی، ایمان پر موت نہیں ہوئی۔ عزیزان گرامی، اتنی خوش فہمی میں ہم آج جیتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ کر بستروں پر ایسے لیٹے ہوتے ہیں،
میں دیکھتا ہوں اتنے بڑے محلے میں اتنی بڑی مسجد خالی کیوں رہتی ہے؟ کیا مرنے کا کسی کو خوف نہیں؟ ابھی چند دن قبل ایک صاحب ان کا انتقال ہوا. کیسے جانتے ہیں آپ؟ 40 سال کی عمر ہے، بڑے بزنس مین تھے، بڑے بزنس مین. ان کے بچے ہمارے پاس آتے ہیں، کہا کہ ابا رات کو سوئے صبح اٹھے ہی نہیں. اٹھنے کا معمول تھا صبح 8-9 بجے، لیکن اس دن وہ 11 بجے تک سوتے رہے. 11 بجے تو جب اماں نے اٹھانا چاہا تو جسم پورا ٹھنڈا تھا. دیکھ کر وہ گھبرائی، ڈاکٹر کو بلایا گیا تو کہا رات میں ان کا انتقال ہو چکا ہے، بستر سے دوبارہ اٹھ ہی نہیں سکے. وہ جنازہ بھی میں نے دیکھا، رات کو نارمل کھانا کھا کر کے سویا ہوا آدمی صبح اٹھ ہی نہیں سکا. اے میرے عزیزو، کتنے مزے سے ہم فجر کی نمازیں قضا کرتے ہیں. کیا تمہیں خبر ہے کہ آج کی فجر کی نماز قضا کرنے کے بعد اگر تمہاری موت آئی تو بے نمازیوں میں ہی حشر ہوگا، اٹھایا جائے گا یہی کہہ کر کے قیامت کے دن، مولا یہ بنا نماز کے تیری بارگاہ میں آیا ہے. ہم تو ڈرتے ہیں اس بات سے کہ عشاء ہماری قضا نہ ہو جائے، چھوٹ نہ جائے، کہ کہیں اگر یہ رات ہماری زندگی کی آخری ہو تو ہم کو جب اٹھایا جائے گا، موت لی جائے گی تو بے نمازی اٹھایا جائے گا. اور بے نمازیوں کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جہنم کا ایک دروازہ ہے، اس دروازے پر فرعون، حامان، شداد، قارون، ابو جہل، ابو لہب، ان کے نام لکھے ہوں گے. انہی ناموں کے ساتھ بے نمازی کا بھی نام لکھا ہوگا، انہی ناموں کے ساتھ اس کا بھی نام ہوگا. کیسے ہم اس طرح کی غفلت میں ہیں میرے عزیزو. موت ایک ایسی چیز ہے جو ہر بندے کو ہلا دیتی ہے، ہر بندے کی عبرت کے لیے کافی ہے. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت کا تذکرہ کرتے تو صحابہ روتے اتنا کہ ان کی داڑیاں بھیگ جاتی تھی، آنسوؤں سے داڑیاں تر ہو جاتی تھی اپنے آخری وقت کو یاد کرتے ہوئے. ہم کیوں نہیں یاد کرتے؟ ہم کیوں اس منظر کو اپنے آنکھوں میں نہیں لاتے؟ کیا ہوگا جب ہمیں اٹھا کر کے ہلکے ہلکے لوگ لے کر چلے جائیں گے؟ 1000 میری خواہش نہ ہو تو بھی لوگ زبردستی لے جائیں گے. میں اس تنگ و تاریک قبر میں نہیں سونا چاہوں گا، پھر بھی مجھے دبا کر کے آئیں گے. میں کبھی نیچے سوتا نہیں، گدے پر سوتا ہوں، پھر بھی لوگ مجھے نیچے سلا کر آئیں گے. نہ لوگ مجھے تکیہ دیں گے، نہ گدا، نہ چادر، نہ بستر، کچھ نہیں دیتے. حتیٰ کہ وہاں مجھے نہ پانی دیا جائے گا نہ کوئی چیز. ہر چیز کا احساس تو مردے کو ہوگا، لیکن دنیا دیتی کچھ نہیں. اللہ عز و جل کے بندوں میں، ایمان والوں میں کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا. یہ دنیا جس کے متعلق قرآن پاک میں اللہ یوں فرماتا ہے کہ یہ ضرور تمہیں دھوکے میں ڈالے گی. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے اپنے رب سے دھوکے میں رکھا ہے. ما غرک بربک الکریم، کون سی چیز ہے جس نے تجھے اپنے رب سے دھوکے میں رکھا ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک، وہی تو رحمان ہے جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے سیدھا کیا اور تیرے لیے سب کچھ مہیا کیا. اور اسی رب سے کون سی ایسی چیز ہے جو تجھ کو دور کر رہی ہے یا تجھے دھوکے میں رکھی ہوئی ہے. ایک چیز یہ ہے. اور اس دنیا کے متعلق رب ذوالجلال یوں بھی فرماتا ہے کہ اس کا سامان بہت تھوڑا سا ہے، بہت تھوڑا سا ہے، لیکن اس کا دھوکہ بہت بڑا ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن میں ایک آیت ہم نے دیکھی کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ. اسی پر مجھے کچھ بات کرنی تھی. ایک جو بازار پورا لگا ہوا ہے پورے انسانوں کا، اس میں سے جس طرف نظر اٹھاتے ہیں کھیل کود، تماشے اور لہو و لعب، دنیا اس سے بھری ہوئی ہے، نظارے دیکھنے میں مصروف ہے. ناچنے والوں کی تعداد ذرا کم نہیں ہے. ہر شہر میں، ہر علاقے میں بے حیا لوگ، اوریاں لباس، یہ سب جگہ دیکھنے کو ملتا ہے. کبھی کبھار ہم نظر دوڑا کر کے دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا ویژن کیا ہے. ہمارے ماحول میں ہم پلے ہوئے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جوان ہوتا ہے بچہ تو کچھ کمانے کی سوچتا ہے، فیوچر بنانا ہے، گھر بسانا ہے، کوئی جاب لگ جائے، کوئی بزنس لگ جائے. لیکن ان ننگے لوگوں کو دیکھ کر یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ ان کا ویژن کیا ہے، یہ کس چیز میں کمانا چاہتے ہیں. ناچ بھنگڑا، یہی تمام چیزیں. تو بعد میں سمجھ میں آیا کہ سب سے زیادہ تو وہی لوگ کماتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ عیاش لوگوں کی آمدنی بہت زیادہ ہے، جسم بیچنے والوں کی آمدنی بہت زیادہ ہے. محنت کش، جفا کش لوگ جو دن بھر محنت کرتے ہیں ان کی آمدنی قلیل ہے. ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو گزر بسر کرنے والی، اور ان کے پاس راتوں میں بھی دن میں بھی بے تحاشا مال کی برسات ہو رہی ہے.
پھر پتہ یہ چلا کہ ان کا بزنس، ان کا کاروبار جو چلتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ پوری دنیا تماشا دیکھنے میں سب سے زیادہ عادی ہے اور اس کو انٹرٹینمنٹ چاہیے. وہی قرآن میں اللہ فرماتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے بے حیائی ہو، وہ دیکھنا چاہتا ہے. اچھے لوگ اگر 4 لوگ یہاں کھڑے ہو جائیں مسجد کے باہر، امام صاحب ہو، کوئی مبلغ صاحب ہو، کھڑے ہو کر کے کہنے لگے آ جاؤ تھوڑی دیر 5 منٹ آپ کچھ اچھی باتیں سن کر کے چلے جائیں، کان نہیں دھریں گے، پتہ نہیں کتنے سارے کام یاد آ جائیں گھر کے. لیکن اگر کسی کا جھگڑا ہو رہا ہو، کسی کی بائک سے ٹکر لگ گئی ہو، آپ کو بنا دعوت کیے ہوئے وہاں بھیڑ جمع آتی ہے، کوئی بلایا نہیں ہے، زبردستی کھڑے ہو جاتے ہو. تماشا دیکھنا ہے کہ دونوں کے بیچ میں ہوتا کیا ہے. جہاں کہیں بے حیائی ہو رہی ہو وہاں پہ بھی بھیڑ ہو جائے گی. ننگے لوگوں پر نظر جلدی اٹھے گی، سیدھے لوگوں کی طرف لوگ نظر بھی نہیں رکھتے ہیں، وہ اپنے گردن جھکا کر نکل جاتے ہیں. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کی فطرت میں آئی چیز ہے. بے حیائی دیکھنا چاہتے ہو اس لیے دنیا کا بزنس بڑا ہوا ہے، وہ عیاشی دکھانا چاہتے ہیں. آج آپ کو پتہ ہے کھیلوں کے میدان میں دنیا کی سب سے بڑی کمائی، فلموں کے میدان میں سب سے بڑی کمائی وہ کون سی چیز ہے جو دنیا کو ترقی دینے والے کام کر رہے ہوں؟ کوئی فلم بنانے والے، ناچ گانے والے، وہ سٹار ہیں، سیلیبریٹی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ کیا کام ایسا کر رہے ہیں جس سے بہت بڑی ترقی ہو رہی ہو، انفراسٹرکچر ٹھیک ہو رہا ہو. کچھ ہو رہا ہے؟ کوئی تو ایسی چیز نہیں ہے. وہ انٹرٹینمنٹ بول کر کے کر رہے ہیں. کیا آپ کو مزہ دینے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں؟ گانے والی ہو، گانے والا ہو، ناچنے والی ہو، ناچنے والا ہو، وہ بول کر کے کر رہے ہیں کہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے مزہ دینے کے لیے ہم کر رہے ہیں. تو دنیا کو یہ مزہ دینے کے لیے وہ سارے کام کیے جا رہے ہیں. ان کی کمائی بے حساب. کھیلنے والے یہ دن بھر دوڑ رہے ہیں بیچارے، دھوپ میں، میدانوں میں، ایک فٹ بال پہ پتہ نہیں کتنے کک مار رہے ہوتے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، 1.5 گھنٹے ناچتے رہتے ہیں، کھیلتے رہتے ہیں. پوری دنیا اس پر جمع ہے. آپ کو پتہ ہے کرکٹ کے میدانوں میں بے حساب کمائی. میں یہی سوچتا رہا کہ یہ سارے لہو و لعب سے اتنا بڑا بزنس جس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہیں، بڑے بڑے پیسے لگے ہوئے ہیں اور پیسے نکال رہے ہیں، یہ سب کا بزنس بناتا کون ہے؟ وہی انسان کی فطرت جو بے حیائی دیکھنا چاہتی ہے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے بے حیائی ہو، تماشے ہوں. اور میرے عزیزو یہی وہ نقطہ ہے جہاں پر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لگائی تھی. یہی وہ چیز ہے. اس گندگی کو جس وقت انسان اپنے اندر سے نکال پھینکے گا، ارے مدینے میں بات یاد آتی ہے. مولانا جلال الدین رومی لکھتے ہیں ایک بانسری بجانے والا تھا اور اتنی سریلی بانسری بجاتا تھا کہ لوگ مدہوش ہو جاتے تھے، سنتے تھے. آج بھی لوگ گانے باجے کے پیچھے جو پاگل ہوتے ہیں یا کسی کے گلے آواز کی خوبیوں کو دیکھ کر کے مدہوش ہوتے ہیں، سن کر کے مدہوش ہوتے ہیں. مدینے کا ایک ایسا گویا، اور عمر اس کی ہو گئی تھی 70 کے اوپر، 80 کے قریب پہنچ رہا ہے، لیکن بڑھاپے میں اب سانس لمبی نہیں ٹھہرتی تو سر بدل جاتے تھے. اب یہ حالات بھی تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی مدینے کا یہ وہ دور ہے جو دور فاروقی کہلاتا تھا. اب کہاں سے گانے باجے وغیرہ ساری چیزیں؟ وہ کہیں گلی میں کھڑے ہو کر کے بجائے، کوئی سننے والا ہی نہیں، کوئی قریب آنے والا ہی نہیں، تو کمائی کہاں سے ہو؟ جب بے حیائی دیکھنے کے لیے کوئی آتا ہی نہ ہو تو اسے اپنا دھندا چھوڑنا پڑے گا. بے حیائی دیکھنے والا ہی نہ ہو، انٹرٹینمنٹ کا کوئی آدمی ہے ہی نہیں، تو اس کو تو اپنا دھندا بزنس بدلنا پڑ جائے. مثال کے طور پر ہوٹل کھول کر کے رکھا ہے آپ نے، کوئی آتا ہی نہیں کھانے کے لیے، تو کیا اس کو زبردستی چلایا جائے گا؟ نہیں. جب گراہک نہ ہو تو آدمی کو بدلنا پڑتا ہے. دنیا انٹرٹینمنٹ کے میدان میں بہت ترقی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بے حیائی دیکھنے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے. بے حیائی یہ زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے انٹرنیٹ کی دنیا میں سب سے زیادہ پورن سائٹس کمائی کرتی ہیں، لاکھوں کروڑوں میں نہیں، وہ اربوں ڈالر میں کمائی کرتی ہیں. اور انٹرنیٹ کا جو یوز کرنے والے، کنزیوم کرنے والے لوگ ہیں، اس میں سے اگر سارا ڈیٹا نکالا جائے کہ کتنا زیادہ کون سی چیزیں یوز ہوتی ہیں، تو 70% بے حیائی دیکھنے میں خرچ ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کا ڈیٹا ہے. میں بات کر رہا تھا اس گویے کی جو مدینے میں بانسری بجاتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ لوگ اب کوئی سننے والے ہی نہیں رہ گئے، کھانے پینے کے واندے ہو گئے، کہاں سے کھائے کہاں سے کمائے. اور تھکا ہارا وہ بندہ جنت البقیع میں آیا قبرستان. رات کا وقت تھا، اپنی بانسری توڑ دیا.
کہا کہ اب میرے گانے سننے والے لوگ ہی نہیں رہے، اب بانسری بجانے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہا، توڑ کر کے پھینک دیا۔ لیکن ساتھ میں یہ روتے ہوئے عرض کیا کہ مولا میرے بڑھاپے پر رحم کر، میرے اس بڑھاپے پر رحم فرما، میں نے زندگی بھر یہ گانے گا کر لوگوں سے پیسے کمائے یا بانسری بجا کر کمائے، لیکن آج تیرے دربار میں واپس آ جاتا ہوں، اگر میں رحم کرنے کے قابل ہوں تو میرے کھانے پینے کا تو انتظام ہو جائے، ورنہ پھر میں تو قبرستان میں ہی کھڑا ہوں، مجھے موت دے دے، میں قبرستان میں کھڑا ہوں تاکہ پھر کسی اور کے اوپر بوجھ نہ بنے اور یہیں سے میں چلا جاؤں، ختم ہو جاؤں۔ روتے روتے وہ جنت البقیع میں گر گیا۔ وہ تو ارحم الراحمین ہے مولا، دور فاروقی ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آرام کر رہے تھے، خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا عمر اٹھو جلدی اپنے گھر سے کچھ کھانا پانی لے کر جنت البقیع میں جاؤ، اللہ کا ایک محبوب بندہ وہاں پر بھوکا ہے، اسے کھلا دو۔ حضرت عمر فاروق نیند سے بیدار ہوئے، گھر میں گئے، جلدی سے توشہ لیا اور جو میسر تھا لے کر دوڑے دوڑے آئے۔ کوئی اللہ والا ہے، کوئی اللہ والا ہے، مصطفیٰ کا فرمان ہے، اللہ کا حکم ہے۔ جنت البقیع جب پہنچے ڈھونڈتے رہے، کوئی دکھا نہیں، لیکن کسی کی سرسراہٹ نظر سنائی دے رہی تھی، سانسوں کی۔ آپ قریب گئے تو دیکھا ایک بوڑھا غش کھائے ہوئے گرا ہوا تھا، اس کو اٹھایا، کہا کون ہو، کہاں سے ہو؟ اب وہ دیکھا تو حضرت عمر فاروق کو اور ڈر گیا کہ یہ تو کوڑے مارنے کے قریب پہنچ چکا ہوں، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایسے لوگ ملتے تو پھر ان کو چھوڑتے بھی نہیں تھے، برابر سزا دیتے تھے۔ اس کو پکڑ کر کے اٹھایا اور کہا تو وہ گویا نہیں ہے، بانسری بجاتا تھا؟ کہا ہاں ہوں، میں ہی ہوں۔ پکڑا گیا آج، کہا نہیں میں نے بانسری توڑ دیا، ختم کر دیا، لیکن آپ یہاں اس رات میں کیوں آئے؟ کہا مجھے اب یہ تو نہیں معلوم، مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ تو نے کیا کیا ہے، لیکن خواب میں مصطفیٰ نے حکم دیا کہ تجھے کھانا کھلایا جائے، اور اللہ نے میرے نبی کو حکم دیا ہے، لے جلدی کھانا کھا لے۔ وہ بوڑھا چیخ مار کر کے گر گیا نیچے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اٹھایا، پوچھا کہ کیوں غش کھا گئے؟ کہا مجھے اندازہ بھی نہیں تھا، 80 سال تک میں نافرمانی کرتا رہا، ایک رات اس کو پکارا تو وہ وقت کے خلیفہ کو کھانا دے کر بھیج دیا، ایک بار اس کو دل سے پکارا تھا، وقت کا خلیفہ توشہ لے کر میرے پاس آیا ہے، اور وہ بھی عمر فاروق جیسا۔ عزیزان گرامی وقار، تماشے چھوڑو اور رب تبارک و تعالیٰ کے دروازے کھلتے ہوئے دیکھو، بے حیائیوں سے باز آ جاؤ، اور اس کے بعد دیکھو ارحم الراحمین کے دروازے کیوں نہیں کھلتے۔ لوگوں نے اپنے اوپر جو دروازے بند رکھے ہیں وہ تمہارے اپنے تماشے، تمہاری اپنی بے حیائیاں ہیں۔ ما اصابتکم من مصیبت، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبتیں تمہارے پاس آئی ہوئی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہارے اعمال نے خریدا ہے۔ آج میں اسی بات پر عرض کرنا چاہ رہا تھا، جس طرف سے گزرو نوجوان انہی تمام چیزوں میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ آپ اپنے موبائل میں ایک اس طرح کا آبزرویشن رکھو، دیکھو کہ آپ دن بھر میں کتنے گھنٹے چلاتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں۔ آپ کو رات کے وقت احتساب کرنا ہو سکتا ہے، آپ اندازہ کرو گے کہ میں دن بھر میں کیا کیا دیکھا، کون سی سائٹس کتنی مرتبہ چلایا اور اس پر میری نظر کتنی دیر۔ موبائل تو سب کچھ سیو کرتا ہے، سب کچھ اس کے پاس موجود ہے۔ اور آج میں ایک اور بات بتاتا ہوں، جب ہمیں اریسٹ کر کے لے کر کے گئے تھے ہمارا فون بھی لیے ہوئے تھے، فون لیپ ٹاپ جو بھی ملے تو وہ تو آروپی کے پاس جو رہتا ہے، ملزم کے پاس سب لے لیا جاتا ہے، لیکن ایسا ہے کہ سارے لوگ فون سے ڈرتے بھی ہیں، فون ہاتھ میں نہ جائے ورنہ بہت کچھ مل جائے گا، بہت کچھ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ساتھ ایسا اتفاق تھا کہ ہمیں جب لے کر کے گئے تو فون ہمارے ساتھ ہی تھا، اور آرام سے 10-12 گھنٹے تک تو ہم لے کر بیٹھے ہوئے پیچھے۔ ہاں، کچھ وہ محبت کرنے والے پڑوس سے ہمیں کنٹینیو فون کرتے رہتے ہیں، تو یہ لگتا تھا کہ ان کے کالز کہیں دوبارہ مصیبت نہ ڈالیں۔ بہرحال جو ڈیلیٹ کر سکتے سب کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی دوسرے لوگ بھی جب اندر جانے کے بعد پتہ چلا کہ وہ ڈیلیٹ کرو، یہ ڈیلیٹ کرنا چاہیے، یہ ڈیلیٹ کرنا چاہیے، میں نے کہا ہمارے پاس تو کوئی ایسا ڈیٹا پہلے سے تھا بھی نہیں، چند کالز تھی، ٹھیک ہے وہ بھی گئی، فوراً فون بھی گیا، اور اس کے بعد 2 دن کے بعد ہی انویسٹیگیشن میں جب ہمارے سامنے بیٹھے کئی آفیسرز تو سارا ڈیلیٹڈ بھی سب کچھ وہ لسٹ میں لے کر بیٹھے ہوئے۔ یہ صرف اور صرف باتیں ہیں کہ واٹس ایپ جو ہے تھرڈ پارٹی کو کچھ نہیں دیتا، دوسری تمام چیزیں جتنا ڈیلیٹڈ ہے وہ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ بہرحال
وہ چاہے جتنے سالوں پہلا بھی لے کر آتے تو کچھ فرق نہیں پڑتا. لیکن بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا ایک ہلکا معمولی علم رکھنے والا انسان تمہارے ڈیلیٹ کی ہوئی چیزیں لا کر تمہارے سامنے رکھ دیتا ہے. زندگی بھر کے کیے ہوئے بے حیائیاں وہ رحمان کے سامنے جب پیش ہوں گی، کیا کیا چیزیں تمہارے سامنے لا کر رکھ دی جائیں گی. اور قرآن یہ بھی کہتا ہے جب یہ سب چیزیں لا کر انسان کے سامنے رکھی جاتی ہیں قیامت کے دن، فرشتے کچھ چیزیں اٹھا کر کے لا رہے ہوتے ہیں. انسان پوچھتا ہے کیا ہے؟ وہ جمع کر رہے ہیں. سب کو تو اب تک ایسا لگتا ہے نامہ اعمال کا مطلب 4 A4 سائز کے پیج دے دی جائیں گے، 10-12 پیج ہوں گے، اس میں نامہ اعمال ہوگا. نہیں، کتابیں ہوں گی. اور کتابیں کیسی، کہاں تک؟ فرمایا گیا جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک صرف اس کی کتابیں ہوں گی، اس کے اعمال لکھے ہوئے ہوں گے، فرشتے اٹھا کر کے لا رہے ہوں گے. اور یہ حیرت میں پوچھتا ہے یہ کیا ہے، یہ سب کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں رب تعالیٰ نے دنیا میں جو حکم دیا تھا سب کچھ لکھا گیا ہے، اب پڑھو. جب وہ بندہ کھولتا ہے تو کیا پکار کر کے کہتا ہے پتہ ہے؟ قرآن کی جب یہ آیت میں پڑھتا ہوں رونگٹے کانپ جاتے ہیں. انسان یہ کہتا ہے مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اے اللہ یہ کیسی کتاب میرے سامنے لا کر رکھ دیا جس میں چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی گئی ہے، بڑی چیز بھی نہیں چھوڑی گئی ہے، سب کچھ آ گیا ہے. تصویر کا ایک رخ یہ ہے ایمان کا ایک حصہ جس سے تم ڈرتے رہو کہ ہر چیز لائی جائے گی.